السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 24 ہے۔ نہ گنواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ یوسف صاحب کے بنگلے میں وہ صبح پہلے سے زیادہ مصروف طلوع ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بڑے ابا ویل چیئر پہ بیٹھے بار بار فکر مند نگاہ اٹھا کر زمر کے کمرے کی سمت دیکھتے تھے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ فجر کے ساتھ یہ ہلچل شروع ہو چکی تھی اور اب تک جاری تھی۔ صداقت یہ باکس پکڑاؤ، صداقت یہ کتابیں اس کارٹن میں ڈالو، صداقت یہ گیرج میں رکھاؤ۔ ساتھ میں زمر کی ہدایات بھی سنائی دے رہی تھیں۔ بڑے ابا خاموشی مگر بے چینی سے راہداری پہ نگاہیں مرکوز کیے بیٹھے اس دوسرے جوتے کا انتظار کر رہے تھے جو زمر نہیں پھینک رہی تھی۔ دفتن وہ آتی دکھائی دی، رف کپڑوں میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے، دونوں ہاتھوں میں خاکی کارٹن پکڑے اس نے لاؤنج کے فرش پہ کارٹن دھرے اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صداقت، کارٹن کا 4 ٹکڑوں والا ڈھکن بند کرتے اس نے آواز دی۔ وہ بھاگ آیا، ساتھ ہی ڈکٹ ٹیپ اور کینچی اسے تھمائی۔ اس میں میرے اہم ڈاکومنٹس ہیں، جب فارغ صاحب کے گھر جاؤ تو ان کو میرے دوسرے سامان کے اوپر رکھنا، کسی چیز کے نیچے نہ دے دینا۔ ٹیپ سے ڈھکن کو سیل کرتے وہ سادگی سے ہدایات دے رہی تھی۔ جی باجی، وہ تابیداری سے سر ہلا رہا تھا۔ جب کارٹن بند ہو گیا تو اسے اٹھا کر گیریج میں رکھنے چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں واپس جانے لگی کہ ابھی اور بہت کام رہتا تھا۔ تم یہ کن کاموں میں لگی ہو؟ وہ اکتا چکے تھے۔ زمر گہری سانس لے کر ان کی طرف مڑی۔ آپ نے خود ہی کہا کہ سنڈے کو میری شادی ہے تو اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں برا لگا ہے؟ اگر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ ابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پریشان مت ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جلد شادی سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بس آپ کی فکر ہے۔ میں سادی کے گھر چلا جاؤں گا، یہ گھر مہینے کے آخر تک خالی کر دوں گا، اور سب کچھ سمیٹنا تو مجھے ہی ہے نا۔ نرمی سے مسکرا کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے اپنے کپڑے نہیں لیے؟ ان کی پریشانی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ بھابھی نے کہا تھا وہ شام کو آئیں گی اور ہم اکٹھے جا کر لے لیں گے، وہ نرم آنکھوں سے مسکراتی رسان سے بتا رہی تھی۔ بڑے ابا نے متفکر نظروں سے اس کا چہرہ کھوجا۔ مگر تم اس جلد شادی سے خوش تو ہو نا؟ ابا، جو بعد میں ہونا ہی ہے تو اسے ابھی کر لینا چاہیے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا، میں اب اپنے کپڑے پیک کر لوں؟ ان کی تسلی کروا کے وہ آستین فولڈ کرتی راہداری میں آگے چلتی گئی۔ ابا نے بس سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں آئی اور کھلے سوٹ کیس کو دیکھا جس کے ساتھ ہینگرز میں ٹنگے کپڑے پڑے تھے۔ اس نے ان کو ہینگر سے اتار کر تہہ کرنا شروع کیا، تبھی راہداری میں قدموں کی آواز آئی۔ صداقت، یہ جو شاپرز ہیں ان کو، مصروف انداز میں کہتی ہوئی اس نے سر اٹھایا تو یکدم منجمد ہو گئی۔ چوکھٹ میں صداقت کھڑا تھا، سر جھکا تھا، ذرا شرماتا، ذرا ہچکچاتا، 2 ہاتھوں میں خاکی لفافے میں لپٹا ہوا کچھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ باجی، وہ جو میری چچی آئی تھی نا اس دن گاؤں سے، کل وہ پھر آئی تھی، اس کو بتایا تھا کہ باجی کی شادی ہونے والی ہے، یہ وہ گاؤں سے لائی تھی آپ کے لیے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور خاکی لفافے میں لپٹی شے بڑھائی۔ یہ، زمر نے اسے تھاما اور لفافہ ہٹا کر دیکھا۔ اندر شیشوں اور کڑھائی والی شال تھی۔ ہمارے ہاں جی بیٹیوں کو شادی پہ یہ ضرور دی جاتی ہے، تو میں نے چاچی سے کہا کہ ایک باجی کے لیے بھی لے آئے۔ انگلیاں مروڑ کر، سر جھکائے شرما شرما کر صداقت کہہ رہا تھا اور زمر بس ہاتھ میں پکڑی شال کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے صداقت، وہ بمشکل پھیکا سا مسکرائی۔ چاچی کو شکریہ کہنا، مگر تم نے خواہ مخواہ اتنا خرچہ کیا، میری شادی حلق میں کوئی پھندا سا لگا۔ کوئی عام شادیوں کی طرح تھوڑی ہے۔ پر باجی، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، جیسے بھی ہو۔ اس نے کوئی فلسفہ گھڑنا چاہا مگر نہیں گھڑ پایا، سو جلدی سے شاپرز اٹھانے لگا۔ ان کو باہر رکھاتا ہوں جی۔ وہ چلا گیا اور زمر کھڑی اس شال کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں کرچیاں سی چبھ رہی تھیں، تکلیف تھی۔ پھر شال ہاتھوں میں پکڑے وہ ایک دم باہر نکلی۔ راہداری میں وہ ٹھہری۔ ابا ویل چیئر پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابا، میں یہ شادی نہیں کروں گی، یہ اصلی شادی نہیں ہے، میں صرف اس کو برباد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑائی کہ خود کو بھی سنائی نہ دیا۔ ابا تو کافی دور تھے۔ پھر یکایک انہوں نے گردن موڑی تو دیکھا وہ راہداری میں کھڑی، پیکٹ ہاتھوں میں پکڑے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی بات ہے زمر؟ وہ جی میں سر ہلاتی قریب آئی، ان کے بالکل مقابل آ کھڑی ہوئی، کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر دیے۔ ابھی فارغ کا فون آیا تھا، وہ اسے خاموش دیکھ کر خود ہی بتانے لگے۔ اس نے کہا کہ کاردار خاندان میں سے کسی کو شادی پہ نہ بلایا جائے،
گو کہ میں مسز کاردار کو مدعو کرنا چاہتا تھا، مگر پھر میں نے فارس کی بات مان لی۔ وہ سمجھدار ہے، کچھ سوچ کر کہہ رہا ہوگا۔ آپ نے وجہ نہیں پوچھی؟ زمر کے چہرے کی فکر مندی اور بے چینی اب قدرے ٹھنڈے تاثرات میں ڈھلنے لگی تھی۔ کوئی بھی وجہ ہو، مجھے فارس پہ بھروسہ ہے، وہ غلط فیصلہ کر کے مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تم کچھ کہہ رہی تھیں؟ انہیں دوبارہ خیال آیا کہ وہ ادھر کیوں آ کھڑی ہوئی ہے۔ زمر نے گہری سانس لی۔ جی میں یہ دکھانے آئی تھی، دیکھیں صداقت کیا لایا ہے میرے لیے۔ ٹھنڈے نرم انداز میں کہتی وہ پیکٹ کھول کر ان کو دکھانے لگی۔ صداقت اندر آیا تو وہ دونوں شال کھول کر دیکھتے اس پہ تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ شرما کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ شہرین چوئنگم چباتی، آنکھوں پہ ڈارک گلاسز لگائے، گردن کڑا کر چلتی قصرے کاردار میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج کی اونچی کرسی پہ جواہرات کو بیٹھے دیکھا، جو ملکہ کی شان سے براجمان گھٹنوں پہ رکھا اخبار کھولے دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سامنے شہرین کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ مسز کاردار، سونی کہاں ہے؟ سن گلاسز اونچے کر کے بالوں پہ چڑھاتے اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ یہ سعدی کو لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ دینے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، اور اس لیے جواہرات سے نظریں ملانے سے احتراز کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں، اور یقیناً تم اس بات سے واقف ہوگی کہ سونی کو یہاں سے نہیں لے کر جا سکتی۔ وہ پھر سے اخبار پڑھنے لگ گئی۔ شہری نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے جیسے بہت ضبط کیا۔ بالکل، ہلکے سے کندھے اچکائے اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک ہر زینے کے ساتھ اوپر چلتی گئی۔ جواہرات مسکراتی ہوئی اخبار پڑھتی رہی۔ اوپر ریلنگ کے ساتھ کھڑی شہری نے نیچے دیکھا، ذرا سا مسکرائی اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ نوشرواں کے کمرے کے بند دروازے پہ مٹھی سے دستک دی۔ نگاہیں نیچے بیٹھی جواہرات پہ مرکوز تھیں، جس نے یقیناً دستک کے محل وقوع کا اندازہ کر لیا تھا، مگر کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ شیرو، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تیسری دستک کے بعد اس نے پکارا، تبھی دروازہ کھل گیا۔ سامنے نوشرواں کھڑا تھا، ٹراؤزر اور شرٹ میں، بال اڑے اڑے سے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ نیند سے جاگا تھا اور شہری کو دیکھ کر پورا جاگ گیا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا اندر چلی آئی، گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر آرام سے ایک کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، پیر جھلاتے ہوئے شیرو کو دیکھا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے۔ انداز نرم مگر تحکم سے بھرپور تھا۔ وہ جذبت سا اسے دیکھتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ سونیا والے معاملے میں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کو مجھ سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چند منٹ بعد اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھا دھلے دھلائے چہرے والا شیرو ابرو تنے قدرے خشکی سے کہہ رہا تھا۔ البتہ لہجے کی خشکی زبردستی تھی، بار بار وہ نرمی میں ڈھلنے لگتی اور وہ اسے پھر سے غصے اور ناگواری میں لپیٹتا۔ گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کر شہرین کے خوبصورت سنہرے چہرے کو بھی دیکھ لیتا۔ وہ اسی اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ناراض تو مجھے تم سے ہونا چاہیے، مگر تم مجھ سے کیوں خفا ہو؟ جو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر کیا، اسے ابھی چند دن ہی ہوئی ہیں۔ اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہتے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم اس قسم کے انسان تو نہیں تھے شیرو کہ شہری کی کوئی بات ہی نہ سنو۔ میں ہاشم کو اصل وجہ نہ بتاؤں، مگر تمہیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پوچھنے پہ میں ضرور بتاتی۔ اصل وجہ؟ شیرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ شہرین کی آنکھوں میں افسوس اترا۔ تو کیا تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری طرح میں بھی استعمال کی جا سکتی ہوں؟ میں بھی یہ کرنے پہ مجبور ہو سکتی ہوں؟ مجھے تمہاری خود غرضی پہ افسوس ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دم وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب تم نے میری مجبوری نہیں سمجھی تو میرے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے مجھے سخت مایوس کیا شیرو۔ اور وہ تعصب سے کہتی دروازے کی طرف پڑی۔ نوشرواں ہڑبڑا کر اٹھا۔ نہیں پلیز آپ جائیں مت، مجھے بتائیں تو صحیح کہ اصل بات کیا ہے۔ ساری اکڑ، ناراضی، غصہ اڑن چھو ہو گیا اور وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کی طرف گھومی، سخت نظروں سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ تم کون سا میرا یقین کرو گے؟ تم بھی سعدی کی طرح مجھے ذلیل ہی کرو گے۔ خفگی سے کہتی وہ خود ہی بیٹھ گئی۔ اب کہ نوشرواں اس کے سامنے بیٹھا تو ذرا متفکر ہو کر بیٹھا تھا۔ سعدی نے آپ کو؟ الجھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں نے اس دن سعدی کو اپنا دوست کہا جب تم اور ہاشم سونی کو ڈراپ کرنے آئے تھے۔ غلط کہا تھا میں نے، اس لیے تاکہ اسے اصل بات نہ بتانی پڑے۔ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس خارج کی، تھوڑی تکاتے بالوں کی چونچ نما لٹ انگلی سے پیچھے ہٹائی۔ وہ چھمبے مگر توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی میرا دوست نہیں ہے، تم مجھے جانتے ہو، میں اور تم ایسے لڑکے کو کیسے اپنا دوست بنا سکتے ہیں؟ اس نے کہتے ناگواری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کے پاس میری ایک ویڈیو تھی، ایک پارٹی کی ویڈیو، اب تفصیل مت پوچھنا، بس وہ ویڈیو مجھے اسکینڈلائز کر سکتی تھی۔
میں نے اسے کہا کہ ویڈیوز کلب کے سسٹم سے مٹا دو، مگر وہ اتنی آسانی سے مٹانے والا نہیں تھا۔ مجھ سے 5 لاکھ لیے اس کام کے اور کہا کہ بدلے میں ایک فیور مانگوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بدلے میں مجھے تمہیں استعمال کرنے کو کہے گا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے آنکھیں بند کر کے ماتھے پہ انگلیاں رکھیں۔ نوشیروان بالکل سانس رو کے سن رہا تھا، دم بخود۔ میں تو اس سے ملتی بھی نہیں تھی، مجھے مال میں جا لیا اس نے سونی کی پارٹی کی صبح اور بولا کہ یہ کام کر دوں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے کہا کیا میں نے بھی ایسے ہی انکار کیا تھا آپ کا کام کرتے وقت؟ یہ ایک دھمکی تھی، اگر میں انکار کروں گی تو میری ویڈیو لیک کر کے میرا اسکینڈل بنوائے گا۔ اس کے بعد سونی کو ہاشم میرے سائے سے بھی دور کر دے گا، میں تم لوگوں سے کبھی نہیں مل سکوں گی۔ اور شیرو کے چہرے کو دیکھتی وہ دل گرفتی سے کہہ رہی تھی، لفظ تم لوگوں پہ نوشیروان کی آنکھوں میں حیرت برہمی میں بدلنے لگی۔ اس برہمی میں سعدی کے لیے نفرت اور شہری کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا تھا تو مجھے یا ہاشم بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ حسب عادت وہ بھڑک کر آگے ہوا، گویا اٹھنے کو تیار ہو۔ شہری نے گڑبڑا کر دروازے کو دیکھا، جس کے پار نیچے جواہرات اخبار پڑھ رہی تھی۔ اسے لمحے بھر کو ڈر لگا کہ یہ گھامڑ اگر دندناتا ہوا باہر نکل گیا تو ساری کہانی گئی فلاپ۔ ہاشم میرا کچھ نہیں لگتا شیرو، اس نے بظاہر بہت ضبط سے کہا، مگر بڑی بڑی سبز لینز لگی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاشم میرا شوہر نہیں ہے، ایسے لڑکوں سے صرف آپ کے شوہر پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو، اور میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ میں سینے پہ انگلی رکھ کر بھرائی آواز میں بولی، میں اکیلی ہوں، بالکل اکیلی۔ سانس ناک کے ذریعے اندر کھینچا، انگلی سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ مجھے ٹیشو لا دو، میں پتہ نہیں کیوں ایموشنل ہو رہی ہوں۔ گیلی آواز سے ہنسنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے چہرہ پرے پھیر لیا، گویا آنسو چھپانا چاہ رہی ہو۔ نوشیروان فوراً اٹھا اور بیڈ سائڈ ٹیبل سے ٹیشو کا باکس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ آپ، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ تھینک یو، اس نے آنکھیں تھپ تھپا کر صاف کیں اور چہرہ اس کی طرف پھیر کر مسکرائی۔ میں تم سے ہمدردی لینے نہیں آئی تھی، نہ اس لیے آئی ہوں کہ تم ہاشم سے سونیا کے لیے بات کرو، بلکہ میں تو کہوں گی کہ تم اس سے کوئی بات نہ کرو۔ میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی، بس تم میری طرف سے دل صاف کر لو۔ وہ اٹھ گئی، پرس کی لمبی زنجیر کندھے پہ ڈالی، ہلکا سا نوشیروان کے کندھے کو تھپ تھپایا اور باہر نکل گئی۔ وہ بالکل گم سم سا بیٹھا رہ گیا۔ سونی کے کمرے کی طرف جاتے وہ ریلنگ پہ رکی، چہرہ جھکا کر نیچے جھانکا۔ جواہرات اب ادھر نہیں تھی۔ وہ مسکرائی اور پورے کروفر اور اٹھی گردن کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ قاتل سے عشق بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، تو بھلا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ ہاشم کاردار کے آفس میں اے سی کی خنکی اور ٹھنڈ پھیلی تھی، اور وہ کوٹ میں ملبوس پاور سیٹ پہ براجمان موبائل کان سے لگائے سامنے رکھی فائل کے صفحے پلٹاتے کہہ رہا تھا، بڑے ہو جاؤ شیرو، وہ جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے۔ اکتا کر اس نے شیرو کی کہانی درمیان سے کاٹی۔ وہ اس کی ٹانگ جتنا لڑکا اسے بلیک میل کرے گا۔ 5 سال گزارے ہیں میں نے اس عورت کے ساتھ، یہی گئی ہوگی اپنے مسئلے اس کے پاس لے کر۔ مگر بھائی وہ سعدی ہے ہی۔ نوشیروان، جس کی شہرین کے لیے نرم آواز سعدی کے نام پہ برہمی سے کانپنے لگتی، نے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر ہاشم مصروف تھا اور بیزار بھی۔ سعدی کو میں سنبھال لوں گا، تم بس شہری سے دور رہو۔ مگر آپ سونیا کو، وہ تمہیں دوسری دفعہ بیوقوف بنا رہی ہے شیرو، پہلی دفعہ اس پہ لعنت، دوسری دفعہ تم پہ۔ لہجے میں بیزاری اور غصہ درانے لگا۔ اور اب تم اگلے آدھے گھنٹے میں مجھے آفس میں نظر آؤ۔ موبائل بند کر کے میز پہ ڈالا اور خفگی سے منہ میں کچھ بڑبڑاتے قلمدان سے قلم نکال کر کاغذات پہ دستخط کرنے لگا۔ کام ختم کر کے فائل بند کی اور انتقام اٹھایا۔ حلیمہ، خاور آفس میں ہے؟ جی، وہ شاید نچلے فلور پہ ہیں، اسے میرے پاس بھیجو۔ ریسیور رکھتے رکھتے وہ رکا۔ وہ اس لڑکے سعدی یوسف کا کوئی فون آیا؟ سر میں نے 2 دن پہلے دوبارہ ان کو کال کی تھی، انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے آئیں گے، وہ دن نہیں بتایا۔ میں ان کو کال کروں؟ وہ خود کرے گا، بہرحال جب کہے وقت اور دن مت دیکھنا، اسے آنے کا کہہ دینا۔ ریسیور رکھ کر اس نے ٹیک لگا لی اور کچھ سوچتے ہوئے اوپر چھت کو دیکھنے لگا۔ خاور اندر داخل ہوا تو وہ سیدھا ہوا، سنجیدہ ٹھنڈے تاثرات سے اسے دیکھا۔ اس سیاہ کوٹ اور پینٹ میں ملبوس اونچا لمبا سا تھا، ٹائی نہیں باندھتا تھا، بال اور مونچھیں دونوں سیاہ تھیں، رنگت سانولی اور نقش متناسب تھے۔ ہاتھ باندھے سنجیدگی سے چلتا وہ سامنے آیا۔ وہ ملا جو میں نے تلاش کرنے کے لیے کہا تھا؟ خاور کی آنکھوں میں مایوسی در آئی، نفی میں گردن ہلائی۔ نو سر، ابھی تک تو اس لڑکے کے بارے میں کوئی ڈرٹ نہیں ملا۔ ہاشم قدرے برہمی سے آگے کو ہوا۔ تو تم اتنے دنوں سے کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ دن بعد میرے سامنے ادھر کھڑا ہوگا، اور اگر میرے پاس کوئی لیوریج ہی نہیں ہوگا اس کے خلاف تو میں اسے کیسے سنبھالوں گا؟ سر میں نے پوری کوشش کی، مگر وہ ہر طرح سے صاف ہے، اپنے خاندان کا وہ فیوریٹ ہے تو دوستوں کا آئیڈیل،
किसी को कोई काम हो तो सादी यूसुफ है ना, वो नागवारी से कह रहा था। मोहल्ले का चौकीदार रखना हो या गली में स्पीड ब्रेकर बनवाना हो, हमसायों के लड़के फ़ौरन उसी के पास जाते हैं। बेहतरीन स्टूडेंट और जॉब पे एक ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉय। उसका कोई डर्टी सीक्रेट नहीं मिला मुझे, वो लड़का गोया फरिश्ता है। हाशिम हल्का सा मुस्कराया, सर्द तलख सी मुस्कुराहट। नफ़ी में सर हिलाया और मेज़ पे रखा पेन उंगलियों में घुमाते बोला, मैं तुम्हें बताऊं खाबर, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, सबके राज होते हैं। तुमने दुरुस्त जगह नहीं देखा होगा। खावर एकदम चौंक कर उसे देखने लगा, आंखें सुकेड़े कुछ सोचा। आप ठीक कह रहे हैं, एक जगह मैंने वाकई नहीं देखा। फिर सोचते सोचते इस बात में सर हिलाया, बिल्कुल वो फरिश्ता नहीं है। मुझे एक दिन दें, उसकी इंसानियत दिखाता हूँ आपको। हाशिम ने मुस्कराकर इस बात में सर हिलाया और खावर उजलत में बाहर निकल गया। हाशिम ने गहरी सांस लेकर ख़ुद को बेहतर महसूस किया। फिर मोबाइल उठाया और जुमर का नंबर मिलाकर कान से लगाया। सीट की पुश से टेक लगाए वो अब लबों में कोई धुन गुनगुनाता छत को मुस्कराते हुए देख रहा था। मैं तो इस बात से चुप हूँ कि तमाशा ना बने। तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। मॉल में दोपहर की निस्बत रश था। मुतमईन खुशबाश मसरूफ़ लोग ऊपर नीचे आगे पीछे आ जा रहे थे। ऐसे में दुकानों के कितार के सामने राहदारी में हनीन और सैम भी चल रहे थे। एक शॉप के सामने वो रुके। हना सैम की जानिब घूमी, शरारती चमकदार आंखों से उसे देखा। ए मोटे आलू, विंडो शॉपिंग के 2 असूल याद हैं? घुंघराले बालों वाले दुबले पतले और लंबे लड़के ने झट इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, तुम मुझे हर चीज़ दिखा दिखा कर कहोगी, सैम ये ले लो, और मैं बिगड़े बच्चों की तरह नहीं करता आगे बढ़ जाऊंगा। गुड, वो मुस्कराई। फिर उसकी कोहनी में बाजू डाले शॉप में दाखिल हुई। कदम ब कदम दोनों रैक्स की जानिब आई। हनी ने मुख्तलिफ कैप सैम को दिखानी शुरू की। सैम बच्चे देखो ये आप पे कितनी प्यारी लगेगी। वो बिगड़े अंदाज में नफ़ी में सर हिलाते बोला, नहीं मामा, मुझे ये नहीं चाहिए। मामा? उसने तिल मिलाकर इधर उधर देखा। सब सेल्समैन उन्हें ही देख रहे थे। सैम जान, वो जबरन मुस्कुराकर प्यार से बोली, बिहेव योरसेल्फ, वरना अभी आपके पापा को शिकायत लगाती हूँ। मगर मामा, पापा तो कई साल से ऊपर हैं अकाउंटिंग में हिसाब किताब में। मासूमियत से आंखें झपका कर बोला, और इससे पहले कि वो सारे शुगल पे लानत भेजकर उसका कान मरोड़ती, हैंड बैग में रखा मोबाइल बज उठा। वो जल्दी से मोबाइल निकालती शॉप से बाहर आई। सैम भी पीछे लपका। क्या अम्मी और पप्पू ने शॉपिंग कर ली? क्या वो बुला रही हैं? हना मोबाइल निकाल कर देख रही थी और सैम सवाल कर रहा था। ये जुमर का मोबाइल था जो अभी कुछ देर पहले उसने हना को इसलिए दिया था क्योंकि वो और नुदरत बालाई फ्लोर पे निकाह का जोड़ा ख़रीद रही थी और सैम और हनीन टिक कर नहीं बैठ सकते थे। ऐसे में उनको आज़ाद करने से कबल जुमर ने अपना फ़ोन हना को दे दिया कि जब फारिग हो तो नुदरत के फ़ोन पे बता दे। अब भी सैम यही पूछ रहा था, मगर हनीन बिल्कुल चुप सी होकर बजते फ़ोन की स्क्रीन देख रही थी। हाशिम कारदार कालिंग, फ़ोन पकड़े हाथों पे पसीना आने लगा, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उठाना मत हना, पप्पू का फ़ोन है। सैम ने तंबीह की, मगर जिसे दुनिया का बदतरीन मर्ज लाहक हो जाए वो और क्या करे। उसने अंगूठे से सब्ज़ दायरे को स्लाइड करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो हेलो जुमर, वो ज़रा ठटका था। नहीं, मैं हनीन। धड़कते दिल और बेकाबू होती खुशी से वो जल्दी जल्दी बताने लगी। असल में हम मॉल में हैं, पप्पू और अम्मी दूर हैं, सो उनका फ़ोन मेरे पास है। ओके, कैसी हो तुम हनीन? वो नरमी से पूछने लगा। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वो भी एतमाद से मुस्करा कर बोली। ऐसे में वो सैम की तरफ मुतवज्जे नहीं थी जो खफकी से उसे देख रहा था। मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छा हूँ। उसके अंदाज पे वो हल्का सा हंसती। तुम्हारा रिज़ल्ट कब है? अगले सवाल पे हना की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। फ़ौरन सैम को देखा जो बेजार सा खड़ा था। अगस्त में। और वो रुक गई, थूक निकला। सारे लम्हात फिर से आंखों में ताज़ा हुए। इम्तिहानी मरकज़ में हाशिम को बुलाना, फिर वो स्याह और सुनहरी पार्टी। डोंट वरी, तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इतना कच्चा काम तो नहीं किया होगा ना हाशिम ने? उसके नरम तसल्ली देने वाले अंदाज पे वो फीका सा मुस्कुराई, मगर पुरजोश आसाब अब ढीले पड़ चुके थे और आईफल टावर की रोशनियाँ भी मांद पड़ने लगी। मैं पप्पू को जाकर बताती हूँ, वो आपको कॉल बैक करेंगी। वो कॉल बैक नहीं करेगी, मैं 10 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ। और फ़ोन बंद हो गया। क्या कह रहे थे? मुझे ख़ुद नहीं पता कि वो क्या और क्यों कह रहे थे। खुद से उलझती वो आगे बढ़ गई। जब वो उस आउटलेट पे आए जहाँ जुमर और अम्मी थीं तो 10 मिनट बीत चुके थे। वो दोनों काउंटर पे खड़ी थीं। नुदरत सादा सी सर पे दुपट्टा लिए खड़ी शॉपिंग बैग में मौजूद जोड़े को चेक कर रही थी। कामदार जोड़े का रंग ऑफ वाइट था।
ذرا سی جھلک سے حنین کو اندازہ ہوا. پھر وہ زمر کی طرف آئی جو بال آدھے کیچر میں باندھے سر جھکائے بل کی رسیدیں پرس میں رکھ رہی تھی. اس کے پھپھو کہنے پہ چہرہ اٹھایا. وہ حنین سے دراز قد تھی, 2 انچ دراز, اور ذرا جاذب نظر بھی. بھوری آنکھوں سے حنا کو دیکھا اور نرمی سے مسکرائی. وہ جب ایسے مسکراتی تھی تو حنین گزرے برسوں کی ساری تلخی اور ناراضی بھولنے لگتی. ہاشم بھائی کا فون آ رہا ہے. دوبارہ بجتے سیل کو اس کی طرف بڑھایا. زمر نے موبائل سامنے کر کے دیکھا, پھر گہری سانس لے کر کان سے لگایا. جی ہاشم کہیے. مصروف سے انداز میں وہ پرس بند کرتی گویا ہوئی. حنین بتا رہی تھی آپ شاپنگ کر رہی ہیں, مجھے گیس کرنے دیں, کیا یہ آپ کی شادی کی شاپنگ ہے؟ وہ گویا مسکرا کر پوچھ رہا تھا. زمر نے فوراً حنین کو دیکھا. وہ ہاشم کی بات نہیں سن سکتی تھی مگر جلدی سے بولی, میں نے کال اٹینڈ کر کے بتایا تھا کہ ہم مال میں ہیں. ایک دم اپنا آپ مجرم لگنے لگا, نظریں فوراً جھکا دی. ہاشم آپ نے کیسے فون کیا؟ بے تاثر ٹھنڈے انداز میں پوچھتی وہ حنین کے ہمراہ چلتی باہر نکلی. ندرت اور سیم اگلی شاپ میں سیم کے کپڑوں کے لیے چلے گئے تھے. ندرت نے حنا کو بھی آواز دی مگر وہ وہیں کھڑی رہی. آپ کو شادی کی مبارکباد دینے. 1 منٹ. اس نے فون کان سے ہٹائے بغیر بلند آواز میں حنین کو پکارا. حنا اگر یہ صاحب اگلے 5 منٹ تک فون بند نہ کریں تو تم اونچی آواز میں مجھے پکار کر کہنا کہ بھابھی مجھے بلا رہی ہیں, اوکے؟ جی ہاشم آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رحسان سے کہتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی. حنا کا تو منہ ہی کھل گیا. وہ جواب میں زور سے ہنسا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اس روز وہ گولیاں میں نے ماری ہوتیں تو کیا آپ مجھ سے بھی شادی کر لیتی؟ وہ محظوظ انداز میں پوچھ رہا تھا. نہیں, میں آپ کو قتل کرنا پسند کرتی مگر 1000 حصوں میں. پھر فارس کو 1000 حصوں میں کیوں نہیں مارا؟ وہ مزہ لیتے ہوئے مخاطب تھا. 4 سال چپ کیوں رہی؟ اچھا انسان برا کرے تو خاموشی بہتر ہے, لیکن آپ جیسا برا انسان اگر برا کرے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے. وہ جواب میں پھر سے ہنس دیا. زمر اور حنا ہنوز ساتھ ساتھ گیلری میں چل رہی تھیں. حنا کے کان ادھر ہی لگے تھے. اور اس برے انسان کو شادی پہ نہیں بلایا آپ نے؟ یہ سوال آپ اپنے کزن سے کریں, یہ فیصلے ان کے ہیں. زمر اب کہ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا, آپ غلطی کر رہی ہیں, اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے آپ کو. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے ہاشم. آپ نے اس کو ذاتی نہیں رہنے دیا جب اس سے میری ممی سے ڈسکس کیا. زمر نے تکان سے گہری سانس بھری. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فارس آپ کے قابل نہیں ہے. اس کا جرم بھول بھی جائیں تو اس کی اکھڑ طبیعت, غصہ, لاپرواہی, وہ آپ کے ٹائپ کا آدمی نہیں ہے. قدر توقف کے بعد اس نے گویا زمر کو پکارا. کیا سوچ رہی ہیں؟ اوہ آپ بالکل بھی نہیں جاننا چاہیں گے جو میں سوچ رہی ہوں. اس کے انداز پہ حنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ دونوں ایک شاپ کے باہر کھڑی ہو گئی تھیں اور زمر ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے دوسرے سے موبائل کو کان سے لگائے بہت سکون سے کہہ رہی تھی. مثلاً کیا؟ میں یہ سوچ رہی ہوں ہاشم کہ مسئلہ میں نہیں ہوں, مسئلہ فارس ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کو فارس کی ہر بیوی چبھتی ہے, وہ جب بھی شادی کرے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بطور ایک فرسٹ کزن آپ کا اس سے انکہا لاشعوری سا مقابلہ ہے, موازنہ ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ زرتاشا کی شادی کے روز بھی جب آپ سٹیج پہ آئے تھے اور میں وہاں تھی اور فارس وہاں نہیں تھا, تب آپ نے زرتاشا سے بھی اس کے غصے اور اکھڑپن کا تذکرہ کیا تھا جس کی وجہ سے دلہن کا چہرہ بجھ گیا تھا. میں یہ بھی سوچ رہی ہوں ہاشم کہ آپ یہ جان بوجھ کر نہیں کرتے, لاشعوری طور پہ تب کرتے ہیں جب آپ کو اپنی شادی کی ناکامی یاد آتی ہے. سو مسئلہ میں نہیں ہوں, مسئلہ فارس ہے. حنین بس اس کو دیکھے جا رہی تھی, سانس روکے, شاکڈ, اور دوسری جانب ہاشم خاموش ہو گیا تھا. ویل آپ نے کافی سخت باتیں کہہ دی. جب وہ بولا تو آواز مدھم مگر بجھی ہوئی تھی. میں معذرت نہیں کروں گی, اگر آپ میری ذاتیات میں دخل دیں گے تو پھر اپنی ذاتیات کے بارے میں بھی آپ کو سننا پڑے گا. نرمی سے کہہ کر اس نے ابرو اٹھا کر حنین کو دیکھا. وہ گڑبڑا کر اونچا سا بولی, پھپھو امی بلا رہی ہیں, کہہ کر خوب شرمندہ ہوئی. آپ نے سن لیا, مجھے جان ہے. اور موبائل بند کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا. بھابھی کدھر رہ گئیں؟ عام سا انداز جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. حنین بالکل چپ رہ گئی اور وہ تب تک نہیں بولی جب تک وہ چاروں شاپنگ سمیت اوپر فوڈ کورٹ میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ نہیں گئے. زمر ندرت سے ان کے ریسٹورانٹ کے حوالے سے باتیں کرنے لگی. وہ ریسٹورانٹ ان دنوں بنا تھا جب زمر ان سے قطع تعلق تھی, مگر خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. یہی چیز خون کو پانی سے گاڑھا بناتی ہے. ندرت اور سیم اٹھ گئے تاکہ سیم کے جوتے لے لیں تو حنین جوس میں اسٹرا گھماتی نگاہیں جھکائے سرسری سا بولی, ہاشم بھائی نے برا تو مانا ہوگا اتنی سخت باتوں کا؟
ہاشم کے برا ماننے سے کسے فرق پڑتا ہے؟ زمر نے مسکرا کر شانے اچکائے، پھر گردن ترچھی کر کے اسے غور سے دیکھا۔ کسی بات پہ پریشان ہو نا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چہرہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ 1.5 سال کی چیٹنگ سے اب تک کی چیٹنگ تک زمر کچھ نہیں جانتی تھی۔ آر یو شیور؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور شیئر کرنا۔ اس نے نرمی سے حنا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ اب تم بہت خاموش رہتی ہو، پہلے تم بہت بولا کرتی تھی۔ حنین کے ابرو بھیج گئے، ایک سخت نظر اپنے ہاتھ پہ دھرے زمر کے ہاتھ پہ ڈالی اور دوسری زمر کی آنکھوں پہ۔ میں اور آپ پھپھو کبھی بھی ایک دوسرے سے بہت نہیں بولا کرتے تھے۔ اپنا ہاتھ نکالا اور کرسی دھکیلتی اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی۔ زمر گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتی رہی، اور خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ عرب کے اہل زبان اس جمنے کو عقد کہتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ جمے خون کو کوئی پگھلائے کیسے۔ دنیا کی وسعتوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن خدا میری ذات کے اندر ملا مجھے۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے باہر ابھی تک رات کا تیسرا پہر تھا۔ گہرے جامنی آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے۔ راہداری کے پہلے دروازے سے اندر جھانکو تو بستر پہ چادر تانے سعدی سو رہا تھا۔ پھر نہ کوئی آہٹ ہوئی، نہ آواز آئی، اور وہ آہستہ سے بازو ہٹا کر اٹھا۔ نیند سے بھری آنکھوں کو مٹھی سے مسلا، ادھر ادھر دیکھا، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر روشن کیا۔ فجر میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ لبوں میں کوئی دعا پڑھتا بستر سے اترا اور باتھ روم کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ جب باہر نکلا تو کرتے شلوار میں ملبوس تھا، ہاتھ منہ اور پیر گیلے تھے۔ جب وہ راہداری میں دبے قدموں چلتا بیرونی دروازے تک آیا تو ندرت نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ خوابیدہ آنکھیں حیرت سے سکیڑ کر اسے دیکھا۔ سعدی، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، تم جلدی کیوں اٹھ گئے؟ کیا الارم جلدی بج گیا؟ میں تو الارم نہیں لگاتا امی، آپ کو نہیں پتہ؟ اسے جیسے معصوم سا تعجب ہوا۔ تو پھر کیسے اٹھے ہو؟ میں بس اللہ تعالیٰ سے رات میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے صبح اس وقت جگا دیجیے گا تو اللہ مجھے جگا دیتے ہیں، اور سادگی سے مسکرایا۔ امام صاحب کی طبیعت رات پھر خراب تھی، میں نے کہا کہ صبح میں امامت کراؤں، اس لیے جلدی جا رہا ہوں۔ اچھا، خیر سے جاؤ۔ انہوں نے شاید کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر حنین اور سیم کے کمرے تک گئیں۔ بلند آواز میں ڈانٹنا شروع کیا۔ کوئی شرم حیا ہے تم دونوں میں؟ اٹھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ سعدی باہر نکل آیا تو آوازیں دم توڑ گئیں۔ کالونی کی سڑک ویران اندھیر پڑی تھی۔ سعدی نے تازہ ہوا کو محسوس کرتے سر اٹھا کر دیکھا۔ زمین والوں کو آسمان پہ تارے جگمگاتے دکھائی دے رہے تھے، اور آسمان والوں کو زمین پہ قرآن پڑھنے والوں کے گھر چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اندھیرے کی وہ گھڑی تھی جس میں سب سے زیادہ نور پھیلا تھا۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں لگایا، قرآن پین نکالا، ایک سفید پین کی صورت کا آلہ جس کی نوک قرآن کے جس حروف پہ رکھو وہیں سے تلاوت کی ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے، اور صورتوں کا کارڈ نکال کر تمام صورتوں کے ناموں پہ سوچتی نظر ڈالی۔ اپنے روز کے فجر کے قرآن میں وہ سورہ غافر پہ تھا، اب وصولاً اس سے اگلی صورت پڑھنی تھی، مگر وہ سوچتا رہا۔ پھر عادتاً اپنی پسندیدہ سورہ نمل پہ قلم کی نوک رکھتی، سر اٹھا کر ابرو اکٹھے کیے، بے بسی سے آسمان کو دیکھا۔ اوکے اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، مجھے قرآن ترتیب سے پڑھنا چاہیے، مگر میں کیا کروں، مجھے یہ صورت بہت پسند ہے۔ پھر مسکرا کر کانوں میں ہینڈز فری پکا کرتے قدم قدم سڑک کنارے چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ابو کے ساتھ مسجد آتا تھا تو وہ مجھے چیونٹیوں کی کتار دکھایا کرتے تھے۔ تب میں سوچتا تھا انسانوں کو کیڑے مکوڑوں سے کیوں ملایا جائے، مگر بہت سالوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ نمل کیڑے مکوڑوں کی صورت نہیں ہے، یہ فیملی کی صورت ہے، خاندان کو کیسے جوڑ کر رکھنا ہے۔ مجھے آپ نے یہ اس صورت سے سکھایا۔ جامنی اندھیرے میں وہ سر جھکائے مسکرا کر سرگوشی میں بولتا جا رہا تھا۔ اوپر کالونی میں کسی گھر کے چھت پہ کوئی نو عمر لڑکی فون کان سے لگائے آنسو بار بار پوچھتی کسی نائٹ پیکج کے توفیل اپنے بوائے فرینڈ سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ سامنے والے ایک اور گھر میں ایک لڑکا بستر میں لیٹا، موبائل دونوں ہاتھوں میں پکڑے ٹک ٹک میسج کر رہا تھا، اور چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی جو مرض عشق میں مبتلا لوگوں کے چہروں پہ اس وقت ہوا کرتی ہے۔ یہ رات کا وہ پہر تھا جب صرف محبوب کے لیے جاگا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سڑک کنارے چلتے گھنگریالے بالوں والے لڑکے کے کانوں میں لگے ہینڈز فری میں آواز گونجنے لگی، تواسین۔ یہ آیات ہیں قرآن کی اور اس کتاب کی جو روشن ہے۔ ہاتھ میں پکڑے پین پہ اس نے پاز کا بٹن دبایا۔ اوہ اللہ! بے بسی بھری مسکراہٹ سے آسمانوں کو دیکھا، اور پھر نفی میں سر ہلاتے گردن جھکائے چلتا گیا۔ مطلب کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، یہ کتاب مبین والی بات آپ نے کتنی دفعہ بتا دی قرآن میں،
پھر ہر چند صورتوں کے بعد یہی آیت کیوں لے آتے ہیں آپ اللہ؟ مجھے سوچنے دیں۔ لب کاٹتے آنکھیں ذرا میچ کر وہ واقعی سوچنے لگا۔ چند لمحے اور سوچتے بھی بڑبڑایا۔ ہر دفعہ اس آیت کا مجھے نیا مطلب سمجھ آتا ہے۔ دیکھیں اللہ، اتنا مجھے پتہ ہے کہ اگر ان الفاظ کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا تو یہ قرآن میں بار بار نہ دہرائے جاتے۔ کتاب مبین، کتاب روشن، یعنی وہ سڑک کنارے قدم اٹھاتا سر جھکائے کہہ رہا تھا، یعنی آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آگے جو آیات آپ مجھے دیں گے وہ اس کتاب کی ہیں، جس کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی چیز سے کوئی روشنی نہیں ملے گی، کہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں خوشی نہیں ملے گی۔ مجھے اس کتاب کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کوئی نہیں انگلی پکڑ کر صحیح فیصلے کرنا سکھائے، میرے دل کی بات سمجھ کر اللہ کی بات اور کوئی نہیں سمجھائے گا۔ مسکرا کر خوش دلی سے بولتے اس کے تاثرات بدلتے گئے، آنکھوں میں اداسی در آئی، دل بھر سا آیا۔ اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، دکھ، خطرات سب یاد آنے لگے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ جامنی صبح میں اداسیاں گھلتی گئیں۔ یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ کانوں میں گھلتی وہ مدھر آواز کہہ رہی تھی۔ وہ سامنے ویران اندھیر سڑک کو اداسی سے دیکھے گیا۔ اللہ، آپ کو کیسے علم ہوتا ہے کہ اس آیت کے بعد میں افسردہ ہو جاؤں گا؟ کیسے آپ فوراً اگلی آیت میں مرہم لے آتے ہیں؟ کیا آپ کو ہر انسان کا اتنا خیال ہوتا ہے یا میں اسپیشل ہوں؟ افسردگی کو زبردستی دباتے وہ شرارت سے خود ہی ہنس دیا۔ خوشخبری، اور گہری سانس لی۔ تو یہ کتاب پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں فیصلہ کرنا سکھاتی ہے، ایسے ہی ہے نا اللہ؟ آپ نے ان آیات کے ذریعے مجھے سکھایا کہ برے دنوں میں انسان کیسے وہ آنکھ رکھے جو اسے دکھائے جو ابھی پاس نہیں ہے، مگر کبھی تو ملے گا، کبھی تو ہم بھی وہ دن دیکھیں گے نا اللہ جس کا وعدہ ہے۔ مگر اللہ، کیا یہ خوشخبری میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا یہ ایمان والوں کے لیے ہے، مگر مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اگر خود کو مومن سمجھوں تو خود پسندی ہے، عجب ہے۔ خود کو منافق سمجھوں تو یہ مایوسی ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ اداسی بڑھنے لگی۔ ارد گرد بھیگتی جامنی رات میں تنہائی بھرا ملال سا چھا رہا تھا۔ دل کی ساری ویرانیاں اس اندھیرے میں رچ بسنے لگیں۔ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر کر سننے لگا، جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور دل پہ کوئی سلسی ہٹنے لگی۔ او اللہ، یعنی کہ اگر مجھے قرآن کی خوشخبریوں کی امید رکھنی ہے تو میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جس وقت کی چھوڑوں گا اس وقت آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ چاہتے ہم سب نماز پڑھیں، مگر نہیں، نماز صرف پڑھنے سے افاقہ نہیں ہوتا، نماز قائم رکھنا اصل چیز ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پر اور تمام ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ میں نماز نہیں چھوڑتا، مگر جس دن یہ سوچوں کہ نہیں چھوڑتا اس دن ہی کوئی نہ کوئی قضا ہو جاتی ہے۔ میرے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، مجھے صرف یہی بات تکلیف دیتی ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اکیلے مسجد کیوں آتے ہو، تمہارے بہن بھائی کیوں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ دکھ، بے بسی، فکر مندی نے اس دم توڑتی رات کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کانوں میں تلاوت وہیں سے جاری تھی۔ اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تھینک یو اللہ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور خود سے بولا، میں یہ تینوں کام کرتا ہوں مگر مجھے پھر بھی اپنے اچھے ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ شاید یہی بہتر ہوتا ہے، جب تک ہمارے گناہوں کا گلٹ ہمارے ساتھ رہے ہم کم از کم توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنی عبادتوں پہ غرور تو نہیں آتا، پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ آس پاس کے لوگ میری نمازیں دیکھ کر، میرے منہ سے قرآن کی باتیں سن کر مجھے اتنا نیک کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اداسی سے بتا رہا تھا، اللہ جب لوگ مجھے نیک کہتے تو مجھے بہت گلٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر نیک سے نیک آدمی بھی دن میں 10,000 دفعہ خود کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور کئی دفعہ نہیں بھی روک پاتا۔ کتنا مزہ آتا، ایمان ایک ہی دفعہ خرید لو اور پھر ساری عمر کی گارنٹی۔ یہ روز روز اپنے آپ سے جنگ، گلٹ، توبہ کا سائیکل تو نہ ہوتا۔ آپ نے زندگی اتنی پیچیدہ کیوں بنائی؟ نگاہیں اٹھا کر شکوہ کیا۔ دور صبح کی چڑیاں بولنے لگیں۔ ان کی اپنی تسبیح تھی، ہر ایک کی تسبیح مختلف ہوتی ہے۔ ہاں مگر اللہ، مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک دن زندگی اپنی ساری ناتمام خواہشات اور تکالیف کے ساتھ ختم ہو جائے گی، سب دکھ مر جائیں گے، اور وہ بڑا دن آئے گا جب ہم اور آپ مقابل کھڑے ہوں گے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نماز کے بغیر اور اپنا مال اور ٹیلنٹ لوگوں پہ خرچ کیے بغیر میں یہ کہوں کہ مجھے آخرت پہ یقین ہے تو جھوٹ ہوگا۔ علم الیقین تو سب کو ہوتا ہے، مگر مجھے یہ کام کرتے رہنا ہوگا، آپ کو یقین دلانے کے لیے، خود کو یقین دلانے کے لیے۔ وہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا بولتا چلا جا رہا تھا۔
کوئی ساتھ سے گزرتے اسے دیکھتا تو سمجھتا وہ ہینڈز فری لگائے فون پہ بات کر رہا ہے، مگر ہر بات لوگوں کے سمجھنے کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تلاوت کی باروب مگر خوبصورت آواز سماعتوں میں ہنوز بکھر رہی تھی۔ البتہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے ہیں اور وہ انہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک ان کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں شدید نقصان میں رہیں گے۔ دم توڑتی رات کا وقت تھا، ماحول کی ہیبت تھی یا تلاوت کی آواز کا سحر، اسے لگا اس کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی عجیب سا روب تھا جو ہر جگہ چھانے لگا۔ یہ وہ لمحے تھے جب وہ سب کچھ بھول گیا۔ زمر، فارس، ہاشم، اپنی زندگی کی پیچیدگیاں، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، صرف اپنا اعمال نامہ نظر آتا تھا۔ تو اللہ، ایسے آپ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں؟ بٹن سے پین آف کرتی ہوئی وہ گویا جھرجھری لے کر کہہ رہا تھا، جب میں نماز نہ پڑھوں یا قرآن نہ پڑھوں یا لوگوں پہ اپنے حصے سے خرچ نہ کروں تو میرا آخرت پہ ایمان کمزور ہو جائے گا اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو بہت عمل کرنے والے ہوں گے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے۔ تعجب سے اس نے پوچھا جو اب اسے خود بھی معلوم تھا، جو چیز مجھے نماز اور قرآن سے دور کرے گی، اللہ کے راستے کے علاوہ جس بے مقصد چیز میں اپنا مال یا اپنا ٹیلنٹ لگاؤں گا، آپ مجھے وہ بے مقصد چیزیں دلچسپ اور خوبصورت بنا کر دکھاتے جائیں گے اور پھر میں انہی میں بھٹکتا رہوں گا۔ کیا صرف ایک نماز کا چھوڑ دینا اتنا مہنگا پڑے گا؟ نماز جاتی جائے گی، بے مقصد چیزیں آتی جائیں گی، ایسے چلا جاتا ہے ایمان؟ صرف ایک نماز کے جانے سے، ایک جھوٹ بولنے سے، ایک دل دکھانے سے۔ ایک کنارے پہ وہ ٹھہر گیا۔ تعجب سا تعجب تھا، حیرت سی حیرت تھی۔ سر اٹھا کر اس نے گہرے پر اسرار آسمان کو دیکھا، دل بھر سا آیا، ہینڈز فری اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، ہر اس چیز کے لیے جسے میں نے نماز سے اوپر رکھا، میں بار بار معافی مانگوں گا، آپ بس معاف کرنا مت چھوڑیے گا۔ اسی طرح خود سے بڑبڑاتا وہ قدم بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک آن پہنچا۔ گل خان خلاف معمول دروازے پہ ہی مل گیا۔ سعدی اپنے فجر کے قرآن میں الجھا تھا، اس سے نہیں دیکھا۔ لبوں پہ مدھم سا ابھی تک کچھ بول رہا تھا۔ جوتے اتارے تو ساتھ کھڑی گل خان نے حیرت سے اس کا بازو ہلایا۔ کس سے بول رہے ہو سعدی بھائی؟ وہ جو اپنی دعا ختم کر کے درود پڑھ رہا تھا جھک کر جوتے اتارے، پھر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کی جانب متوجہ ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا، اور ننگے پاؤں اندر صحن میں قدم رکھا۔ دم توڑتی رات کی اس کھڑی صحن کی اینٹیں ٹھنڈی تھیں۔ توبہ توبہ! گل خان 2 انگلیوں سے باری باری دونوں کانوں کو چھوتا پیچھے آیا۔ اللہ سے ایسے بات نہیں کیا جاتا، ادھر مصلے پہ بیٹھ کر ادب سے بات کرتا ہے۔ میں ادب سے ہی بات کرتا ہوں، جیسے اپنے بڑوں سے کرتا ہوں، وہ نرمی سے کہتا اندر چلا آیا۔ گل خان کو خوب غصہ آیا۔ سعدی بھائی، ابھی مولوی صاحب دیکھ لیتا تم کو ایسے بات کرتے تو تمہارے پہ فتویٰ لگ جاتا۔ اچھا تم بتاؤ مجھے کہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ وہ پرسکون سا مسکراتا ہوا جماعت والے مرکزی کمرے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ادب سے، تمیز سے، اور ادھر مصلے پہ بیٹھ کر دعا مانگا جاتا ہے، سر جھکا کر رو رو کر، ہاں۔ ہاتھ ہلا ہلا کر خفگی سے اشارہ کر رہا تھا۔ سعدی نے مسکرا کر اس چھوٹے پٹھان لڑکے کو دیکھا جو سفید پشاوری ٹوپی پہنے پائنچے اوپر چڑھائی کھڑا تھا۔ اللہ ہماری وہی دعا قبول کرتے ہیں گل خان جو ہم نے دل سے مانگی ہوتی ہے، اور دل سے نکلی باتیں نیچرل ہونی چاہیے، مصنوعی لفاظی اور ٹی وی پہ بیٹھے علماء والی مشکل گاڑی اردو نہیں یار۔ اس نے بیچارگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں عام زندگی میں جو سادہ زبان بولتا ہوں، مجھے اسی نیچرل انداز میں اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ توبہ، تم چلتے پھرتے کون سا بات کر رہا تھا ہاں؟ اس کے اندر کے مفتی کو ہضم نہیں ہوا، گھور کر مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں فجر کا قرآن سن رہا تھا، ہر آیت کے بارے میں اپنے خیالات اللہ کو بتا رہا تھا، اور اس کے بعد ان کو وہ بتا رہا تھا جو میں نے کل کیا اور جو آج کروں گا۔ جالی دار ٹوپی سر پہ لیے اس نے رسان سے جواب دیا۔ برآمدے میں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، کوئی اسے سلام کرنے رکا تو وہ ادھر متوجہ ہو گیا۔ فارغ ہو کر واپس گھما تو گل خان سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے بھائی، تم ایسے خود سے بول رہا ہوتا ہے، تم کو ایسے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کس نے سکھایا؟ سعدی مسکرا دیا، مگر اداس مسکراہٹ تھی۔ میری پھپھو نے، وہ بھی ایک زمانے میں ایسے ہی دعا مانگا کرتی تھی۔ مسکراہٹ آہستہ آہستہ لبوں سے غائب ہوئی۔ اب نہیں مانگتی، لوگ بدل جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر سر جھٹکا، بہت سے خیالات بھی جھٹکے۔ تم بتاؤ، آج تمہارے تایا نے کس جگہ تھپڑ مار کر تمہیں نماز کے لیے اٹھایا ہے؟ اب کہ اس نے آنکھیں سکیڑ کر گل خان کے چہرے کو ادھر ادھر سے جانچا۔ ہاں، گل خان نے غصے سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہم ایسا کوئی نشئی ہے جو خود نہیں اٹھ سکتا ہاں؟ کمر پہ ہاتھ رکھے ناراضی سے اسے گھورا۔ سعدی نے،
اچھا والے انداز میں ابرو اٹھایا۔ گل خان اسی طرح گھورتا رہا، پھر قدرے جذب سا گدی پہ ہاتھ رکھ کر قریب کھسکا۔ کیا گردن ابھی تک سرخ ہے؟ رازداری سے پوچھا۔ سعدی بھی اختیار ہنس دیا، اس کے سر پہ چپت رسید کی اور امامت کی جگہ کی طرف بڑھ گیا۔ گنتی بھر لوگوں کی صفیں ترتیب دی جا رہی تھیں، نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، بس گنتی بھر لوگ۔ السابقون السابقون۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ اور پھر فجر کی وہ گھڑیاں انسان کو کبھی دوبارہ نہ ملنے کے لیے کھو چکی تھیں۔ روز فجر طلوع ہوگی مگر اس دن کی پھر نہیں آئے گی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا جب وہ سارا کے گھر کا گیٹ عبور کرتے اندر آیا، آفس کے لباس میں تیار۔ سیاہ سنہری کی چین انگلیوں میں گھماتے اس نے داخلی دروازہ بجایا تو فوراً کھل گیا۔ سامنے نور اسکول یونیفارم میں تیار کھڑی تھی، وہ اس کو پیار کرتا اندر آیا تو لاؤنج میں ذکیہ بیگم عمل کے بال بنا رہی تھیں۔ ایک آنکھ اس کے بالوں پہ اور دوسری ٹی وی پہ شور کرتی کسی عورت پہ تھی۔ اس کے سلام کرنے پہ چونکی، پھر مسکرا کر خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا، ساتھ ہی ملازمہ کو آواز دی کہ ناشتہ لائے۔ تھینک یو نانی، میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ اپنی امی کی خالہ سے شائستگی سے معذرت کرتے وہ صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا۔ ارے سعدی تم؟ سارا اندر سے پرس اور بیگ اٹھائے عجلت میں چلی آ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر رکی، حیرت سے سوال کیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں پکڑے کاغذ بیگ میں رکھے وہ بھی اختیار کھڑا ہو گیا۔ آفس کے راستے میں سوچا آپ سے ادھر مل لوں، پھر وہاں تو وقت ہی نہیں ملتا باس۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ سامنے آئی، بالوں کا فرینچ جوڑا بنائے، لمبی قمیض، دوپٹے اور کانوں میں ٹاپس پہنے۔ سعدی کی پروجیکٹ ڈائریکٹر آفس کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ کل کے پروگرام کا پوچھنا تھا، آپ آئیں گی نا؟ زمر اور فارس کا نکاح ہے کل۔ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس نے احتیاط سے لفظ چنے۔ سارا کے بیگ میں کاغذ گھسیڑتے ہاتھ ذرا کی ذرا ڈھیلے پڑے، گردن موڑی، ادھر ادھر بھاگتی بچیوں کو دیکھا۔ اپنے بیگز لو اور گاڑی میں بیٹھو، فٹافٹ میں آ رہی ہوں۔ پھر چہرہ اس کی طرف پھیرا، ذرا سا پھیکا مسکرائی۔ ہاں ندرت آپا نے فون کیا تھا، مجھے خوشی ہوئی سن کر۔ ہاں تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، فارس کو رہا ہوئی ابھی 3 ہفتے تو ہی ہیں، مگر ضرور یہی اچھا ہوگا۔ سر ہلا کر کہتے اس نے موبائل بیگ کی زپ والے خانے میں رکھا۔ آپ آئیں گی نا؟ اصل میں میری پلاننگ کمیشن کے کچھ عہدیداروں کے ساتھ کل میٹنگ ہے۔ کل اتوار ہے خالہ، تو لنچ پہ ہے نا میٹنگ؟ ذکیہ بیگم نے نفی میں تکان سے سر جھٹکا۔ آپ کو پتہ ہے میں 15 منٹ میں پلاننگ کمیشن والوں سے لنچ کی تاریخ اور وقت معلوم کر لوں گا۔ اوکے ساتھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں آ سکوں گی۔ ہم لوگ آپ کی فیملی ہیں، آپ کو آنا چاہیے۔ میں جتنا سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہوں اتنا ہی سب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے شاکی نظروں سے سارا کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں گیدرنگز میں نہیں جاتی۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ فارس ماموں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حیرت بھرے دکھ سے وہ کہہ رہا تھا، وہ قاتل نہیں ہے، یو نو دیٹ۔ مگر فارس وجہ ہے اس سب کی، وہ قدرے بلند آواز سے بولی۔ آنکھوں میں درد، بے بسی، نمی سب ایک ساتھ ابھرا۔ اس کو پھنسانے کے لیے اس کے بھائی اور بیوی کو مارا گیا۔ فارس کا مطلب ہے مصیبت، اور میں اپنے بچوں کو ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ایک دفعہ کوئی مر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، بھلے تم اس کے لیے کتنے انتقام لیتے پھرو۔ سعدی چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا، مگر پھر مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یو نو وٹ، سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ پڑتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ مصیبتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سی یو ان آفس۔ اور اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ ذکیہ بیگم کو سلام کرتا باہر نکل گیا۔ سارا نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر مڑی تو ذکیہ بیگم خفگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ امی میں کسی لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے کہا ہم نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ ان سے نگاہ ملائے بغیر وہ بیگ اٹھائے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو سعدی کی کار دور جا رہی تھی۔ کیس تھا لاجواب لیلا بھی، جب سوال ایک کی بقا کا تھا۔ اتوار کی شام یوسف صاحب کے گھر پہ کوئی ایسی دھن فضاؤں نے بکھیر رکھی تھی جس میں نہ آواز تھی نہ موسیقی، صرف کیفیت تھی، خوشی کی کیفیت۔ لاؤنج میں رونق سی لگی تھی، گو کہ مہمان کوئی نہیں تھا، سب اپنے ہی لوگ تھے۔ ادھر صوفے پہ ندرت اور فارس کے کزن جمال بھائی تھے، ان کی بیگم تھیں، سارا کی والدہ ذکیہ خالہ تھیں، ان کے ہمراہ شیفون کا جوڑا پہنے عرصے بعد تیار سی ہوئی ندرت بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتی بھی ان لوگوں سے محو گفتگو تھیں، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر مقابل صوفوں کی سمت بھی دیکھ لیتیں جہاں فارس بیٹھا تھا۔ اس نے آف وائٹ کرتا پہن رکھا تھا،
3 ہفتے قبل جیل سے رہا ہوتے وقت کے بے حد چھوٹے بال اب قدرے بڑھ کر اچھے لگ رہے تھے، البتہ خاموش تھا، سنجیدہ اور خاموش۔ بس گردن بڑے ابا کی طرف موڑے دھیان سے ان کی کوئی بات سن رہا تھا۔ بڑے ابا خوش تھے، دھیما مسکرا بھی رہے تھے۔ انہوں نے بھی آف وائٹ نئی شلوار قمیص پہن رکھی تھی، تازہ دم اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی فارغ سے کوئی بات کہتے تو کبھی قریب بیٹھے نکاح خواہ قاری صاحب سے۔ ایسے میں سیم ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے سب سے زیادہ اداس بیٹھا تھا۔ اگر ندرت اس کو غلطی سے دیکھ لیتی تو بنا آواز کے ہونٹ ہلا کر پوچھنے لگ جاتا، کھانا کب لگے گا؟ اور 2-3 دفعہ تو ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ راہداری سے آگے بڑھتے جاؤ تو زمر کے کمرے کا دروازہ آ جاتا، وہ بند تھا، اس کے پار اندر بھی گویا مصروف سا انداز لگتا تھا۔ حنین اپنے گلابی لمبے گاؤن میں ملبوس، کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، سر جھکائے ڈریسنگ ٹیبل پہ کھلا میک اپ کا سامان دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی امی کی کزن فرزانہ کھڑی کچھ کہہ رہی تھی۔ فرزانہ کے شوہر امجد بھائی جو زمر کے بھی کزن ہوتے تھے، سعدی کے ہمراہ سامنے کاؤچ پہ بیٹھے تھے۔ سعدی جو بھورے کرتے میں ملبوس تھا، قلم کھولتے ہوئے نکاح کے کاغذات لیے کاؤچ سے اٹھا اور جھک کر انہیں زمر کے گھٹنوں پہ رکھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پہ بیٹھی ان کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ اس نے ہلکے کام کی سفید لمبی میکسی پہن رکھی تھی، نیچے سلک کا پاجامہ ٹخنوں کو ڈھک کے نظر آتا تھا۔ کامدار دوپٹے کے کناروں کی سبز پائپنگ اور کہیں کہیں سب سٹونز کے سوا پورا لباس سفید تھا۔ بال سیدھے کر کے اونچا جوڑا بنا تھا جس پہ دوپٹہ ٹکا تھا، میک اپ ہلکا تھا، کانوں میں اور گردن میں ننھے ہیرے تھے۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور پرسکون بھی۔ کافی سکون سے چہرہ جھکائے نکاح کے کاغذات کے صفحے پلٹائے، پھر کاجل سے گہری کی ہوئی بھوری آنکھیں اٹھا کر سعدی کو دیکھا اور سوالیہ برو اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ امجد بھائی کی موجودگی کے باعث مسکرا کر پوچھا۔ وہ بھی شرارت سے مسکراہٹ دبائے اتنی ہی معصومیت سے بولا، اسے نکاح نامہ کہتے ہیں۔ جی، مگر سعدی، یہ سیکشن کاٹنے میں نے غالباً منع کیا تھا۔ مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اشارہ حق طلاق کی جانب تھا۔ یہ آپ کے والد کی خواہش تھی جو مجھ جیسے تابعدار پوتے نے پوری کی، آپ کو کوئی اعتراض؟ زمر نے گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرے والد سے کہیے جس طرح میں نے کہا تھا ویسے ہی نکاح نامہ تیار کر کے مجھے بھجوائیں، میں دستخط کر دوں گی۔ کاغذات اس کی طرف بڑھائے، سعدی نے مسکرا کر کاغذ کی بجائے اس کا ہاتھ تھاما، اسے آہستہ سے اسٹول سے اٹھایا اور دروازے تک لے آیا۔ دروازہ کھولا اور سامنے لاؤنج کا منظر دکھایا۔ یہاں سے بڑے ابا اور فارس نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھے تھے۔ آپ یہ بات اپنے والد کو خود جا کر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ کتنے خوش ہوں گے وہ سن کر، ہے نا؟ اسی معصومیت سے سعدی نے زمر کو دیکھا۔ زمر نے اس طرف چہرہ کیا۔ ابا مسکراتے ہوئے فارس سے کچھ کہہ رہے تھے، خوش، پر امید، پہلے سے جوان۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ تماشا نہیں کر سکتی تھی۔ زمر نے گھور کر سعدی کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کسی کی مرضی کے برخلاف ڈاکومنٹ پہ دستخط کروانا کتنا بڑا جرم ہے؟ جی، تو آپ مجھے اس جرم میں گرفتار کیوں نہیں کروا دیتی؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ زمر لب بھینچے وہیں کھڑی اسے گھورتی رہی۔ تبھی بڑے ابا کی بات سنتے فارس نے انہیں دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو نگاہ پھسلی۔ راہداری کے سرے پہ کمرے کے کھلے دروازے پہ وہ سعدی کے ساتھ کھڑی تھی۔ نیم رخ نظر آتا تھا، دوپٹہ سر پہ ٹکا تھا اور نیچے پاؤں تک گرتا میکسی کا فلیئر۔ وہ سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر ادھر دیکھا، پھر فوراً چہرہ موڑ کر ابا کو دیکھنے لگا۔ میں ابا سے بعد میں حساب لے لوں گی، اور یہ مت سمجھنا کہ ایک سیکشن کاٹنے یا نہ کاٹنے سے میرے حقوق پہ کوئی فرق پڑے گا۔ دروازے میں کھڑے انگلی اٹھا کر دبی آواز میں اسے تنبیہ کی۔ وکیلوں کو 1001 طریقے آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق قانون کو ڈھالنے کے لیے۔ خفگی سے اسے دیکھ کر مڑی اور رسمی مسکراہٹ کے ساتھ واپس اسٹول پہ آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کے باقی لوگ اپنی آوازوں کے باعث ان کی گفتگو سے یکسر انجان رہے۔ وہ بیٹھی تو سعدی نے نکاح نامہ اس کے گھٹنوں پہ رکھا۔ اس کے قریب جھک کر اس نے دعائیہ کلمات پڑھے، قلم اس کے ہاتھ میں دیا۔ کہ آپ زمر یوسف ولد یوسف خان فارس غازی ولد طہیر غازی کو 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں۔ وہ لڑکا سنجیدگی سے عقد نکاح کے سطور پڑھ رہا تھا۔ زمر کا سر جھکا تھا اور قلم انگلیوں کے درمیان تھا۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، صرف ایک گولی۔ آئی ایم سوری زمر۔ قبول ہے، اس نے سر ہلا کر ہلکا سا کہا۔ میں بے گناہ تھا میڈم زمر، میں بے گناہ تھا۔ قبول ہے، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ قبول ہے، آخری دفعہ کہتے اس کی جھکی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری، مگر اس نے وہ سب اندر اتار لی۔ دھڑا دھڑ مطلوبہ جگہوں پہ دستخط کیے، قلم اور کاغذات سعدی کی طرف پڑھائے۔
وہ کوئی دعا پڑھتے اٹھا، زمر کے سر پہ ہاتھ رکھا، جھک کر اس کے بال چومے اور کاغذات لیے امجد بھائی کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو حنین اسی طرح کھڑی تھی اور فرزانہ باجی اپنی بیٹی کے ہمراہ اسی طرح بولے جا رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ مبارک ہو پھپھو، حنا نے آہستگی سے نگاہ ملائے بغیر کہا تو زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا، رخ واپس ڈریسنگ مرر کی جانب موڑا، اپنا عکس دیکھا۔ کامدار لباس میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ادھر کھلے دروازے سے باہر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایجاب و قبول کے الفاظ۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے جبرن مسکراتے وہ آوازیں سنی۔ فرزانہ باجی اور ان کی بیٹی باہر نکل گئیں، حنین وہیں کھڑی رہ گئی، باہر دعا ہو رہی تھی۔ زمر نے جھک کر ڈریسر کا دوسرا دراز کھولا، 2 ڈبیاں نکالیں، ایک سیاہ مخملی ڈبی اور دوسری سرخ۔ پہلی ڈبی کھولی تو وہ اندر سے خالی تھی، سوائے ننھے سے کارڈ کے جس پہ فارس کے لکھے الفاظ کی سیاہی ابھی تک ویسی ہی تھی۔ حنا نے ذرا چونک کر اسے دیکھا، جو ساتھ ہی دوسری نئی ڈبی بھی کھول رہی تھی۔ اس کے اندر وائٹ گولڈ کی ننھی سی نت رکھی تھی۔ دیکھو حنا، ابا نے مجھے شادی کا کیا تحفہ دیا؟ زمر 2 انگلیوں سے ناک کی لونگ اتارتے ہوئے بولی۔ یہ واپس رکھنی تھی اور نئی پہننی تھی۔ حنین ایک دم بے چینی سے سیدھی ہوئی۔ آپ یہ مت اتاریں۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ لونگ کھولتے اس کے ہاتھ رکے، سوالیہ نگاہوں سے حنا کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ یہ اچھی لگ رہی ہے، بس آپ یہ نت مت پہنے۔ کیوں نہ پہنے؟ آواز پہ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ندرت بڑے ابا کی ویل چیئر لا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے زمر کے قریب آئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، مدھم آواز میں کوئی دعا دی۔ حنین اس دوران بے چینی سے انگلیاں مروڑتی رہی۔ ہاں تو کیوں نہ پہنے میری بیٹی میرا تحفہ؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے حنا کو دیکھا۔ کیونکہ یہ نت مجھے پسند آ گئی ہے، پھپھو کے پاس تو اس سے زیادہ قیمتی والے پہلے ہی ہے، یہ میں رکھ لوں ابا؟ لپک کر نت کی ڈبی اٹھائی اور معصومیت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ بڑے ابا مسکرا دیے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے خریدی تھی، اب کون سی بیٹی اسے رکھے، یہ تم دونوں خود طے کر لو۔ کہتے ساتھ انہوں نے زمر کے چہرے کو بھی دیکھا، وہ بھی نرمی سے مسکرا دی۔ شیور حنا، یہ تمہاری ہوئی۔ وہ ڈھیلی کردہ لونگ دوبارہ کسنے لگی اور ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رہ گیا۔ تمیز ہے تم میں؟ ابا نے زمر کو شادی کا گفٹ دیا ہے، کسی کا گفٹ لینا کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ غصے سے لال پیلی ہوتی ندرت کا بس نہیں چل رہا تھا تو تھپڑ لگا دیں اسے۔ تو باقی سب بھی تو ابا نے دیا ہے پھپھو کو، اب مجھے اچھی لگ گئی تو کیا ہوا؟ وہ نروٹھے پن سے کہتی دبی مٹھی میں جکڑے کھڑی رہی۔ تم تو گھر پہنچو، تمہیں سیدھا کرتی ہوں میں۔ ندرت نے اشارتاً مدعا سمجھا دیا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زمر بڑے ابا سے بات کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکرا کر دوبارہ اسے کوئی دعا دیتے ندرت کے ہمراہ باہر کی طرف ہو لیے تو زمر اس کی طرف گھومی۔ تو تم ناک سلوا رہی ہو، اچھا لگے گا تم پہ، مسکرا کر کہتے وہ کھڑی ہوئی۔ ابھی بس چند منٹ میں اسے باہر جا کر مہمانوں کے سامنے بیٹھنا تھا، فارس کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی کندھے سے دوپٹے کی پن درست کرنے لگی۔ حنین ڈبی کھول کر نت کو یوں ہی چھیڑنے لگی، اور یہ تبھی تھا جب ان دونوں نے وہ آواز سنی۔ کھلی کھڑکی کے باہر گھر کی 4 دیواری تھی اور درمیان کی 4 فٹ کی گلی میں سادی موبائل پہ عجلت میں بات کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مس حلیمہ، میں سوموار کو یعنی کہ کل صبح 10 بجے آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں؟ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ جھکائی کہہ رہا تھا۔ حنین اور زمر بے اختیار اسے دیکھنے لگیں۔ نکاح کے فوراً بعد اتنے مصروف وقت میں بھی وہ کسی کو یوں باہر نکل کر کال کر رہا تھا۔ زمر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی کھڑکی کے قریب آئی۔ اوکے، پھر میں 10 بجے پہنچ جاؤں گا، آپ؟ کہتے کہتے نگاہ اٹھائی تو کھڑکی کی جالی کے اندر دلہن بنی زمر کھڑی تھی۔ وہ آپ ہاشم کو کے بجائے آپ اوپر بتا دیجئے گا، کہہ کر جلدی سے کال بند کرتا زمر کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو یہ حلیمہ کون ہے؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ سعدی نے اف کے انداز میں بھویں بھینچ کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک میٹنگ کا ٹائم لے رہا تھا۔ اور کس سے میٹنگ؟ حلیمہ کے والدین سے۔ اللہ زمر، آپ بھی نا؟ اس نے شرمندہ سے ہوتے ہوئے سر جھلایا۔ مجھے واقعی اس کے باس سے ملنا ہے۔ اچھا تو کون ہے حلیمہ کا باس؟ وہ اسی طرح مطمئن پرسکون سی پوچھ رہی تھی۔ سعدی نے سوچتے ہوئے تھوڑی کھجائی، کیا جواب دے؟ 7 سالوں کی ساری یادیں امٹ کر آنکھوں کے سامنے آئیں۔ اور پھر وہ نیسکام کا ایک سائنسدان ہے، کام کے سلسلے میں ملنا تھا اس سے، آپ بھی نا؟ اور بہت خفگی سے سعدی ذوالفقار یوسف خان نے جھوٹ بول دیا، پھر واپس مڑ گیا، یہ جانے بغیر کہ آج اس نے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کر دی ہے، پہلی اسے کل عین اسی وقت کرنی تھی۔ زمر مسکراہٹ دبائے اسے جاتے دیکھتی رہی اور حنین نے گہری سانس لے کر کندھے اچکا دیے۔
وہ دونوں اور لاؤنج میں بیٹھے مسکراتے بڑے ابا اور سنجیدہ سا بیٹھا فارس اور کھانا کھلنے کا انتظار کرتا سیم اور خوشی سے بار بار نم ہوتی آنکھوں کو پہنچتی ندرت اور کچن میں بھاگ بھاگ کر کام کرتا صداقت۔ وہ سب اس بات سے ناواقف رہے کہ ٹھیک 30 گھنٹے اور 12 منٹ بعد وہ سعدی یوسف کو کھو دیں گے۔ اللہ اللہ، سعدی یوسف کو کیوں کھو دیں گے یار؟ یہ آخری پیراگراف میری جان نکال رہا ہے۔ کیوں سعدی؟ کیا ہے بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو سب صحیح ہو رہا تھا، سعدی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو رہی تھی، اچھا بچہ ہے، سب کے خیال رکھتا ہے، اور اب یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں کھونا سعدی کو بھائی، خیر ہے؟ ایسے کیسے کھو دیں گے؟ میں نہیں کھونے دے رہی یار۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی غلطی اس نے اس سے بول دی ہے کہ مل لوں گا، دوسری غلطی کہ اس نے ان کو بتایا کہ وہ کوئی نیس کام کا سائنسدان ہے، شاید وہ گم ہو جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ بتا دیتا کہ ہاشم سے ملنا، اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ تو اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ ہاشم پہ شک تو کرے نا، اور اس کو ڈھونڈ لیں، اور ہاشم کیوں اس کو مارے گا؟ اللہ اللہ، نہیں نہیں، سعدی یوسف کو نہیں کھونا۔ اللہ جی۔ اچھا ہاں، ایپیسوڈ کی بات کریں تو ایپیسوڈ اچھی تھی، سعدی کا یہ سنا تو میرا تو ساری ایپیسوڈ بھول گئی مجھے۔ ہاں، ایک بات میں سوچ رہی تھی جب میں یہ پیراگراف پہلے پڑھ رہی تھی، جب زمر اس کو سنا رہی ہوتی ہے ہاشم کو کہ ذاتیات میں دخل مت دیں آپ، اور مجھے تھوڑی دیر بعد نا یہ کہہ دینا کہ بھابھی بلا رہی ہیں، اور وہ اس کو کھری کھری سنائی دیتی ایک طرح سے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب تک میں نے اس ناول کے بارے میں جتنا بھی سنا ہے، سب نے مجھے یہی کہا ہے کہ ہاشم ہمیں چاہیے، ہاشم بہت زبردست ہے، ہاشم سب سنبھالے گا، یہ وہ۔ مجھے بھی ہاشم کی پرسنالٹی اچھی لگی ہے، کافی پاورفل ہے، لیکن اسے ہر کوئی سنا دیتا ہے، اسے زمر سنا دیتی ہے، اسے فارس سنا دیتا ہے، اسے سعدی سنا دیتا ہے، اسے حنین سنا دیتی ہے، اسے علیشہ سنا دیتی ہے، اسے سب سناتے رہتے ہیں اور وہ سنتا رہتا ہے، اور وہ ہیرو کیسے ہو گیا پھر؟ خیر، سب کے معاملات میں جب انگلی دیتے ہیں تو پھر سنے گا تو صحیح، لیکن ہر کوئی اسے سنا رہے، حالانکہ وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا باروب ہے، لیکن پھر بھی یہ بات آپ نے نوٹ کی ہے؟ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے۔ خیر جی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ نیا باب ہوگا، کون سا باب ہے اگلا؟ اللہ، یوسف سعدی، اللہ جی یہ کیا ہے؟ میں تو باب کا نام بھی نہیں پڑھ پا رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔